السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں غلام محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزارویں میڈیا۔ ہمارے پر آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، اور یہ وہ واحد شخصیت ہے دنیا کی جن کے حوالے سے آج تک اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہے جتنی کسی اور کے لیے نہیں لکھی گئی۔ دوسری صدی سے لے کر آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد تک اور آئندہ بھی انشاءاللہ قیامت تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی جاتی رہے گی۔ ان میں بہت سی کتابیں لاجواب ہے۔ ان میں سے ایک کتاب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفا ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ علم دین کتمان علم اگر میں کروں تو مجھ سے پکڑ ہوگی، میری پکڑ کی جائے گی، تو میں یہ کتاب نہ لکھتا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھ دی اور اس کا نام کوئی لکھا نہیں تھا، تو ایک متعلق کے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور وہ کتاب حضور کے مبارک ہاتھ میں تھی، اور اس کتاب میں الشفا لکھا ہوا تھا، تو اس کتاب کا نام الشفا ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شفا شریف جیسی کتاب نہ ان سے پہلے لکھی گئی اور نہ ان کے بعد ایسی لاجواب کتاب کوئی لکھی گئی۔ امام عینی، علامہ نووی اور ابن حجر جیسے بڑے بڑے علماء کرام علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں جہاں پر قال القاضی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے مراد یہی حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں۔ الشفا بتعریف الحقوق المصطفیٰ اس کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ جس جگہ یہ کتاب پڑھی جائے تو طاعون کا مرض وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ شفا شریف کی تقریباً 30 سے زائد شروحات لکھی گئی، اس میں سے زیادہ مشہور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب شرح الشفا اور تقسیم الریاض ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے علامہ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا؟ مراکش میں موحدین کی عمارت گرا کر، حکومت گرا کر مرابطین نے اپنی حکومت قائم کر لی، تو اس کے بانی محمد بن تومرت نے ایک ایسا عقیدہ گڑھ لیا جو کئی فرقوں کا مرکب تھا۔ مرابطین کے بانی نے یہ سمجھا کہ اس علاقے کے سب سے بڑے عالم حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اگر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے معصوم ہونے کا فتویٰ دے دے تو سارے علماء میری تابعداری میں آ جائیں گے اور سارے ممالک میرے تابع ہو جائیں گے۔ مگر ہمیشہ کی طرح ہمارے علماء کرام نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ اس کے سامنے سر عام اعلان کر دیا کہ اے ابن تومرت، تو گمراہ ہے، تو جھوٹا ہے، اور نہ تو معصوم ہے نہ مہدی ہے، بلکہ تو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر کیا تھا؟ اسی وقت اس نے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تیر اور نیزے مار کر شہید کروا دیا۔ پھر اس مرابط نے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بغیر غسل دیے، بغیر کفنائے، بغیر جنازہ پڑھے ایک قبرستان میں دفن کر دیا، تاکہ کسی بندے کو، کسی مسلمان کو یہ خبر نہ ہو کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار کہاں ہے۔ اور یہ واقعہ 544 ہجری میں ہوا۔ تقریباً 200 سال کے بعد 712 ہجری میں پھر مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی، اور بے شمار بار قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور بہت سارے ختم قرآن کیے گئے، اور 200 سال کے بعد آپ کا جسم مبارک قبر سے نکالا گیا اور پھر آپ کی جنازہ پڑھی گئی۔ یہی علماء ربانیین اور علماء حقہ کی شان ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہے لیکن آپ کے جسم مبارک پر ایک تغیر بھی نہیں آتا، آپ کے بال بھی نہیں جھڑتے، بلکہ جسم اور نورانی پر نور ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ان کے واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں کام کرتا ہے، حضور کے خصائص بیان کرتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے، اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص توجہ ہوتی ہے، اور اس کا چرچا صدیوں بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ خود غور کرو، جس کا انتقال 5ویں ہجری میں ہوا، آج 1000 سال بعد بھی اس کے نام لینے والے زندہ ہے، ان کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے کام کر جائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر، ان کی ذات پر کسی حوالے سے کمپرومائز نہ کریں، اور مرتے وقت تک اسی عقیدے پر قائم رہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں
ان کی شان بہت زیادہ ہے. اللہ عز و جل نے انہیں بہت زیادہ مراتب عطا فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، وصال کے بعد بھی ان کا جسم تبدیل نہیں ہوتا بلکہ اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے علماء کرام کا ادب کرے، کبھی کسی عالم پر، کسی ولی پر، کسی بزرگ پر زبان دراز نہیں کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں سخت لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ ہماری بات کا قصور ہے، ہماری عقل کا قصور ہے. وہ بزرگ ٹھیک ہے، ان کی بات ہمارے عقل میں نہیں آ پا رہی، یہ ہمارا قصور ہے، اور وہ بزرگ بالکل حق فرما رہے ہیں، ان کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.